تمہید میں جانا بھی نہیں تھا اور میں نے کوشش کی کہ میں جاؤں بھی نہیں. اب جو میں جملہ بولنے لگوں میرا یہ آخری جملہ ہوگا, توجہ رکھنا. صحابہ سے انہیں ہی تکلیف ہو سکتی ہے جنہیں دین سے تکلیف ہو, جنہیں تھوڑا سا بولیے حضرت میرے ساتھ, ایک ہی کھا رہے ہو اب محفل چ بیٹھ کے نہیں بعد کھانا, فی الحال بولو ذرا. انہوں نے سمجھا کہ میں اینل کر کے ہلاواں گا منہ تو قاضی سمجھے گا بول رہے ہیں, حالانکہ چھالیاں چبا رہے ہیں. تو جو ہے صاحبان, میں اب اسٹیج والوں کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا, میرے جملے سن لیجیے حضرات, جملے سن لیجیے. جسے دین سے تکلیف اور اس دور کا سب سے بڑا جسے صحابہ سے تکلیف ہے وہ جہنم کی کھڈ میں بیٹھا. اچھا موقع ہو یا نہ ہو, کسی بھی برتن سے, میں نے عرض کیا میرا آخری جملہ ہے, میں تمہید میں جانا ہی نہیں تھا میں نے, اور نہ میں نے کوشش کی میں جاؤں گی نہیں. کسی بھی برتن سے کوئی چیز نکلتی ہے جو اس میں, اس میں پانی ہے, اس سے دودھ نہیں نکل سکتا. یہ نکل سکتا ہے؟ موقع ہو یا نہ ہو بات کرنے کا, اس کی اندر کی خباثت نکلتی ہے, اس کی اندر کی غلاظت نکلتی ہے, اندر کی گندگی نکلتی ہے اس کی باہر, اور وہ نہیں آتی باہر نکلتی ہے. اب حالیہ دنوں میں اس کا کوئی موقع نہیں تھا, لیکن اس کی غلاظت دیکھیے, اندر کی گندگی. کہتا ہے کہ یہ جو فلسطین کی جنگ ہے, اب اندر کی غلاظت دیکھیے گا, یہ جو فلسطین کی جنگ ہے, کیا ضرورت تھی فلسطینیوں کو اتنی بڑی طاقت سے پنگا لینے کی, ٹکراؤ کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ جو تھا کہ سامنے دنیا کی اتنی بڑی انٹیلیجنس ہے, سامنے دنیا کے دعوے دار ہیں کہ ہم چوتھی بڑی فوج ہیں, تو کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ پنگا لینے کی, سامنے آنے کی؟ اب اس کے اندر کی غلاظت دیکھیے حضرات, اور میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو میرا نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے میں اس کے ایمان کے گرد باڑ لگاؤں. اس لیے میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں, بڑی توجہ سے اسے سنبھالنا. اسے یہیں پہ خاموشی سے سنو گے دکھ ہوگا, آپ کو خود دکھ ہوگا جب آپ بعد میں کلپ سنو گے, آپ کو دکھ ہوگا, مجھے نہیں دکھ ہوگا, آپ کو خود دکھ ہوگا. میں آپ کی بات کرنے لگا ہوں, آپ کے ایمان کی بات کرنے لگا ہوں, مسلک حق کے ایمان کی بات کرنے لگا ہوں, ملک پاکستان کے امن کی بات کرنے لگا ہوں, ملک پاکستان کی سلامیت کی باتیں کیا کرتا ہوں. توجہ رکھنا, اس طرح کی فرقہ واریت پھیلانے والوں کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی ان کی زبان بند کرنے والا اٹھے. کہتے ہیں کیا ضرورت تھی فلسطینیوں کو, حماس کو اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کی؟ اگر سامنے ٹینک بھی آ جائے تو 1000 خالد بن ولید ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ اندر کی خباثت دیکھیے, اندر کی غلاظت, تک نہیں بنتا, تک نہیں بنتا. اوے خبیث, اوے ناہنجار, اوے ناقبت اندیش, تجھے پتہ ہی نہیں خالد بن ولید کہتے ہیں, تجھے علم ہی نہیں صحابی کسے کہتے ہیں, تجھے پتہ ہی نہیں خالد بن ولید کسے کہتے ہیں. خالد بن ولید مسجد میں داخل ہوئے, صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, مشورہ ہو رہا ہے کہ فلاں محاذ پر لشکر بھیجنا ہے, فوج بھیجنی ہے, کیسے تیاری کی جائے؟ حضرت خالد بن ولید آگئے, کیا کر رہے ہو؟ مشورہ ہو رہا ہے. کن کے مقابلے میں؟ فلاں کے مقابلے میں. کتنے ہیں مد مقابل؟ صحابہ بتاتے ہیں 60,000 جنگجو. کتنے؟ 60,000 نفوس نہیں, میرے لفظ سمجھنا, 60,000 جنگجو, اسلحہ سے لیس, لڑاکے, جنگجو 60,000. اب میں منت نہیں کر سکتا آپ کی, بہرحال جملہ سنیے. حضرت خالد بن ولید صحابہ کو کہتے ہیں لشکر کی تیاری رہنے دو, میں اکیلا جاؤں گا. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے عظمت صحابہ, شان صحابہ,
بات ہے میں اکیلا جاؤں. صحابہ کہتے ہیں حضرت وہ 60,000 جنگجو ہیں, عام بندے نہیں, لڑاکا اسلحہ سے لیس ہیں. صحابہ پاؤں میں پڑ گئے. حضرت فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ میں اکیلا جاؤں گا. صحابہ جب پاؤں میں پڑے تو بڑی مشکل سے یہ بات طے ہوئی حضرت خالد بن ولید اور صحابہ کے درمیان کہ وہ 60,000 ہیں نا, مجھے 60 صحابی دے دو. تجھے کیا پتا صحابہ کسے کہتے ہیں اور تجھے کیا علم کہ خالد بن ولید کس کا نام ہے؟ ارے خالد بن ولید اللہ کی تلوار کا نام ہے. مجھے 60 صحابہ دے دو. یہ 60 صحابہ کا لشکر گیا اور چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا, رب کی دھرتی پہ یہ منظر بھی بپا ہوا کہ 60 صحابہ کا لشکر گیا اور 10 صحابہ شہید ہوئے, 8,000 سے زائد کافروں کو جہنم واصل کیا اور حضرت خالد بن ولید اسلام کو جھنڈا گاڑ کر واپس ہو. فلسطین کے بچے شہید ہو کے بھی مسکرا رہے ہیں اور اس کی جیلم میں بیٹھ کے شلوار کی لی ہوئی. وہ شہید ہو کے بھی مسکرا رہے ہیں, وہ شہید ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. حالانکہ میرا ایمان ہے وہ اس لمحے میں کلمہ نہ بھی پڑھے تب بھی جنتی ہے, وہ تب بھی. ان کی تربیت تو دیکھیے. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو حیا نصیب فرمائے, اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے, اور ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ جسم کے ایک حصے کو کانٹا چبھے تو دوسرے حصے کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ ہمارے تمام جتنے بھی مسلم حکمران ہیں اور خصوصاً عرب کے شہزادے, اللہ انہیں غیرت نصیب فرمائے. اور کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ فلسطین والوں کا اپنا معاملہ ہے. نہیں, کسی محلے میں کسی مکان پہ جھگڑا ہو رہا ہو تو ہے یہ بھی زمین کا جھگڑا, اور کسی محلے میں کسی مسجد پہ 2 مسالک کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو تو ہے یہ بھی زمین کا جھگڑا, ہے یہ بھی زمین کا جھگڑا, ہے یہ بھی زمین کا جھگڑا. یہ جھگڑا جو مکان کا ہے یہ ذاتی ہے, یہ وہ 2 بندے ہی لڑیں گے. میں کتنے بیٹھ کے گل کر رہی ہوں, وہ 2 بندے, اور جو مسلک کی وجہ سے کسی خدا نخواستہ, ایک خوش آئند بات نہیں ہے, خدا نخواستہ کسی مسلک کے درمیان اگر کسی مسجد پہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ دونوں کے نظریات والے لڑیں گے. یہ فلسطین کی دھرتی کا مسئلہ نہیں, یہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے, یہ انبیاء کی زمین کا مسئلہ ہے, یہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے. ارے یہ عمر کے وارثوں کا مسئلہ ہے, یہ عمر کے وارثوں کا مسئلہ ہے, اور اسے عمر کے وارث ہی سمجھ سکتے ہیں. کوئی اور خام خواہ میں آ کے ٹانگ اڑاتا ہے تو وہ تکیہ کر رہا ہوگا. کیا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, میں دوبارہ کون سا جملہ کر سکتا ہوں. یہ عمر کے وارثوں کا مسئلہ ہے. بیت المقدس کو حضرت عمر نے فتح کیا تھا, اور یہ خالد بن ولید تو 60 کے ساتھ گئے, اور ہماری نظروں میں وہ منظر بھی ہے جہاں عمر بن خطاب اکیلے گئے. اس لیے کہ صحابہ کو اللہ نے یہ طاقت, آج بھی یہ لوگ پریشان ہیں نا کہ جیل میں بیٹھا ہوا اور یہ کیسے ہو گیا, یہ کیا کریں گے, وہ کیوں مسکرا رہے ہیں. لاہور والا جملہ ضائع کیا دکھ ہوگا, وہ فلسطین کے بچے کیوں مسکرا رہے ہیں, وہ بندے کیوں شہادتوں پر مبارک دے رہے ہیں, اس لیے کہ وہ صحابہ کی اولاد ہیں. ان کے ایمان کا لیول تو چیک کیجئے. میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں, گلشن کی بہار صحابہ, روشن مینار صحابہ, مطلع انوار صحابہ, محبوب غفار صحابہ, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ, کفار کی دکھتی رگرگ میں چلتی تلوار صحابہ, صادق الامین صحابہ, آسن میں حسین صحابہ, وہ دیکھ لو عالمی روزے میں روزے کے لئے صحابہ, توحید کے
صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اے عالم یا صحابہ کا، میں ادیب کروں گا ناچر تک یوں ہی بچہ صحابہ کا، سب کا اعلان یہی میں ہوں بھگتا صحابہ کا، فردوس کی ہے نہ چاہتی ہے مجھے ہو دیدہ صحابہ کا، دھرتی کے سر سینے پر ہر آسان صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سا صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو راہ چار صحابہ کا۔ سبحان اللہ۔ فلسطینیوں کے لیے دل سے دعائیں کیا کرو۔ علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا کریں اور اپنے حضرات کو بھی کہیں، اور عام بندوں کی خدمت میں کہوں گا جس زبان میں اپنے لیے دعائیں مانگتے ہو وہ کم کر دو، فلسطین کے لیے دعائیں زیادہ مانگو۔ مجھے اپنے رب کی ذات پہ یقین ہے جب دل سے فلسطین کے لیے دعائیں مانگو گے آپ کو شاید اپنے لیے دعائیں مانگنے کی پھر ضرورت ہی نہ رہے۔ مجھے یقین ہے اپنے رب کی ذات پر۔ اور دوسری بات ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا اور سوشل میڈیا پر بھی وہ کافی وائرل ہو چکی ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ بولیے اور اگر آپ دھیان سے ذرا غور کریں ان چیزوں کی لسٹ ایک ایک بنائیں پھر ایک ایک پر نظر دوڑائیں آپ کو محسوس ہوگا آپ ان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو۔ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے انتہائی ضرورت ہے، بلکہ آپ اپنی دیسی چیزوں پر آئیے، کولڈ ڈرنکس نہیں لسی پیجیے۔ بولتے نہیں ہو میرے والے یار، لسی کی طرف آئیے، اپنی دیسی چیز ہم عہد کیجئے۔ یہ آپ وہ کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ آپ وہ کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں یا فلسطینی بچے کا خون پی رہے ہیں۔ ان بچوں کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمت ہے اتنی دیکھنے کی تو پھر خدا را عہد کیجئے یہ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، نہیں استعمال کریں گے۔ اس کے بغیر ہم جی سکتے ہیں، ہم سادہ غذا کھا سکتے ہیں، ہم چٹنی سے گزارا کر لیں گے، ہم دال ساگ سے گزارا کر لیں گے، ہم سادہ پانی سے گزارا کر لیں گے۔ اور دوسری بات، میں سوشل میڈیا کے حوالے توسط سے اپنے سرمایہ داروں کی خدمت میں اور لاہور میں بیٹھا ہوں، لاہور دل ہے پاکستان کا، اللہ پاکستان کو بھی سلامت رکھے، لاہور کو بھی سلامت رکھے۔ میں سرمایہ داروں کی خدمت میں عرض کروں گا خدا را اپنی مصنوعات کا معیار اچھا کر لیجیے۔ میں جب لوگوں کو کہوں کہ بائیکاٹ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم پھر کیا چیز استعمال کریں؟ اپنی چیزیں ان کا معیار وہ نہیں ہے، تو وہ سرمایہ داروں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خدا را آپ خود کو حالت جنگ میں سمجھیے، معیار بلند کیجئے، اپنی مصنوعات کا قیمتیں کم کیجئے۔ ایمین کر دو، قیمتیں کم کیجئے، مصنوعات کا معیار بلند کیجئے تاکہ ہم کھل کے اپنی عوام کو کہہ سکیں کہ آپ نے غیروں کی چیزیں کیوں استعمال کرنی ہیں، آپ اپنے ملک کی چیزیں۔ وہ میں تب کہہ سکتا ہوں اور علماء بھی تب کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمیں عوام کی طرف سے یہ بات ملے کہ وہ چیزیں واقعی بہت معیاری ہیں۔ یہ وہی کرے گا، مصنوعات ان کی وہی چھوڑے گا جسے فلسطینیوں سے محبت ہوگی، ان معصوم بچوں سے محبت ہوگی، اور اپنی مصنوعات کا معیار بھی وہی اچھا کرے گا پاکستانی سرمایہ دار، فیکٹری کا مالک، کہ جو سچا مسلمان ہوگا، سچا مسلمان ہوگا، سچا مومن ہوگا، ہم اس کی طرف سے یہ پیغام عوام کو دیں گے کہ وہ اپنی ہماری مصنوعات کا استعمال کریں۔ چونکہ وقت مجھے اتنا ہی دیا گیا تھا، باتیں ڈھیر ساری ہیں، میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔